نہیں یاد رکھے. اسی طرح جو ہے نیکی کی تاکید، برائی سے ہم روکیں، یہ سسٹم کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہم بچوں کو نیکی اور برائی بھی نہیں بتاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سارے نقصانات ہم بھگتتے ہیں. بتانا چاہیے یاد رکھیے بچپن سے، اور بچپن کی جو تعلیم ہوتی ہے نا بہت مضبوط ہے یاد رکھیے. عربی ایک کہاوت بھی ہے کہ بچپن کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ ایسی جیسے پتھر کے اوپر لکیر بنا دینا، وہ مٹتی نہیں پھر زندگی بھر. کوئی گھسے کتنا بھی تو لکیر باقی رہتی، پتھر بھی مٹتی نہیں. یاد رکھیے بچپن کی تعلیم وہ اہمیت رکھتی ہے، یاد رکھیے بہت اہم ہے، یاد رکھیے بہت اہم ہے. میں ایک مرتبہ اپنے بچوں کو، میرے 3 بچے ہیں چھوٹے بہرحال لڑکے، 2 کو جو تھوڑے بڑے ہیں ان کو میں ایک بار گھمانے لے گیا. ایک کی عمر 3.5 سال ہے اور دوسرا جو ہے 2 سال کا ہے. ایک جگہ لے گیا تو سامنے قبرستان تھا، تو بڑے نے چھوٹے کا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہا ہم اب بھی آتے ابو. میں نے کہا کہاں جا رہے؟ چونکہ مجھے معلوم وہاں گھومتے ہیں، کبھی کبھی قبرستان تک جاتے ہیں. میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اب بھی آتے. اب میں گیا تو ایک آدمی دور سے قبرستان میں کوئی اشارے کر رہا، ادھر آؤ. میں کھڑا ہوا تو دیکھا دونوں کھڑے ہوئے بچے، میں نے ان کو اشارہ کیا واپس آؤ، چونکہ مجھے معلوم وہ گڑبڑ کرتے ہیں جا کر. میں نے واپس آؤ. اب وہ آدمی چلا رہا وہاں سے، ادھر آؤ تم. وہ بچے ایسا کر رہے، میں بچوں کو بول رہا واپس آؤ. جب آگے تو میں نے کہا کیا کیا آپ نے؟ ایک کا نام بڑے کا نام عبد الرحمان، چھوٹے کا عبداللہ ہے. بولے ابو جی وہ خبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوا تھا، ہم نے جا کے روک دی. بولے اس کو بیچارہ کچھ تو تلاوت کر رہا ہے، یہ دونوں ڈسٹرب کر رہے. ارے نہیں پڑھتے خبر کے سامنے، قرآن نہیں پڑھنا اور دعا نہیں کرنا. اور وہ بیچارہ اخلاص سے کچھ تو بھی پڑھ رہا تھا اور دونوں نہیں پڑھنے دے رہے اس کو کنٹینیو. میں سمجھ گیا گڑبڑ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ. میں ان کو اشارہ کر رہا دونوں کو آؤ، اور وہ آدمی میرے پہ چڑھ رہا، تم ادھر آؤ تمہارے بچے ایسا کر رہے ہیں. میں ان کو بلا رہا. بولے آپ نے چپ بلا لیا ہم کو؟ بولے وہ دعا کر رہا تھا. بولا بیٹا وہ دعا نہیں کر رہا ہوں گا. نہیں کر رہا تھا. بولے وہ قرآن پڑھ رہا تھا. بولے پھر میں نے کہا اور ہم کو معلوم، بولے خبر پہ قرآن نہیں پڑھتے، قبرستان تھوڑی جگہ ہے. تو ہم اس کو روک رہے تھے انکل کو نا، ڈسٹرب کر رہے تھے، لیکن آپ اس کو بعد میں سمجھاتے تھے. نہیں بولے اس کو شروع ہو گئے وہاں. بچپن کی تعلیم کا اثر دیکھیے، مطلب کسی منکر کو دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر سکتے تھوڑی دیر کے لیے بھی، کیونکہ فطرت میں آ جاتا. لیکن ہم بچپن سے جب منکر کو برداشت کرتے ہیں نا تو کتنے بڑے ہمت ہی نہیں ہوتی غلط چیز کو غلط بولنے کی. ڈر لگتا، دشمن کا ڈر، اس کی پوزیشن کا ڈر، کیا کیا ڈر ہمارے دل میں آئے. لیکن جب بچپن سے وہ عقیدہ بن جاتا ہے اس کو کوئی ڈر ہی نہیں. اب اتنے بڑے آدمی کو جا کے وہ ٹوک رہا ہے چھوٹا سا بچہ کہ وہ انکل غلط کر رہے، اور وہ بحث کر رہا اس سے. وہ آدمی مار بھی نہیں سکتا تھے چھوٹے بچے. وہ دیکھ رہا کہ کس کے بچے. جب مجھے لگا یہ نیا، میں دیکھا تو وہ میرے کو بلا رہا اور میں بچوں کو بلا رہا. مجھے معلوم کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے ہو. کوئی پھول بھی ڈالا تو روک دیتے ہو قبرستان بازو ہی کر کے، انکل پھول نہیں ڈالنا خبر پہ. تو یہ ہوتا ہے اثر، یاد رکھیے. بچپن سے ان کو ماحول ملا تو انسان ڈرتا نہیں. تو ان کو بچپن سے تاکید اچھائی کیا ہے سکھائیے، برائی کیا ہے سکھائیے. ایک مرتبہ میں گاڑی میں گیا تو 5 لوگ بیٹھے ہوئے اور دونوں بچے ایسے 5 لوگ، یہ انکل برے، وہ انکل برے. بولا نہیں بیٹے سب اچھے ہیں، انکل برے نہیں کوئی نہیں، وہ برے ہیں، یہ برے، یہ برے، یہ برے. اب میں پریشان کہ انہوں نے کیوں برا کہا، کیا برائی ان کو نظر آئی. میں نے پوچھا کیا برائی نظر ہے آپ کو 5 انکل میں؟ 2 کو داڑھی نہیں تھی تو میرے کو معلوم داڑھی اس کو نہیں برا بولتے شو. میں نے کہا 2 تو سمجھ میں آ رہے بیٹے، 5 کو آپ نے برا کہا کیوں؟ تو بولے دیکھیے 2 انکل جو ہے ان کو داڑھی نہیں. میں نے کہا اور 3 انکل تمباکو کھا رہے، گٹکا کھا رہے تھے. میں نے کہا رہے گٹکا کھا رہے، اس لیے 5 بھی اچھے نہیں. بولے میں نے کہا ایسا نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ الگ بات ہے، وہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ اس چیز کو. تو جا کے ہم بولنا کہ نہیں تم مت بولو بیٹا، تم بیٹھے رہو، گڑبڑ ہو جائیں گی، پھر وہ کوئی دوسرا کام کرے گا، کیا کریں گے. سمجھ رہا فرق؟ پہچان تو ہے تاکید کا، مطلب ان میں جذبہ تو ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. وہ تبھی آ سکتا ہے جب بچپن سے وہ ماحول دیا جائے، وہ ایمانی تربیت ان میں ڈھالا جائے. رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. برائی سے روکنے کا حکم دیا جائے، اچھائی کا حکم دیا جائے، یہ بڑا اہم کام ہے. اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور اسلامک ریسرچ سینٹر کو تعاون کریں، ہمیں ڈونیٹ کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز بنا کر دوسروں تک جو ہے پہنچا سکیں. آپ اپنی رقم ہمیں بینک کے تھرو یا ویسٹرن یونین کے تھرو بھیج سکتے ہیں. اور ہاں، کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی. اس رمضان اور آنے والے رمضان بھی آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ آپ کی زکوٰۃ و صدقات ہم تک آپ بھیجیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.